السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا شہدائے کربلا کے بارے میں بتاتی ہوں، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لین کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر کرتا ہے۔ لامتی ادھر کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، تو پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کھچاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملون کو کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں، تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جسد مبارک کو ایک گھڑ سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفے کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے ستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ و النہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا، تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ کیسے بندہ بتائے نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کو دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صرف خونخوار حاکم عبیداللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین حضرت تعالیٰ عنہ اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسے بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔
اندازہ کیجئے کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے۔ ہاں ہاں، انسان کیا کہے، دیکھو سن کے ہی بندے کا دل کانپ جاتا ہے۔ لیکن بس ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرو، کتنے بے حس لوگ ہیں نا جن شہروں سے یہ قافلہ گزرا کہ وہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد، شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے: حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے برادران کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے، تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو پیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا، آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا۔ اس کے باپ کی شادی تھی نا، بے غیرت لوگ ہیں دیکھو، اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا، کیونکہ وہ خود ذلیل و خوار تھا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس نے بہت حیران ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھور کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبہ کی کرتے ہو، بلا شبہ تم لوگ جھوٹے و بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ ہاں، یہ سواق مارکہ میں ہے 660 پہ نا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا حسین کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔
قافلہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسی روضہ مطہرہ پر پڑی تو آپ بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ دیکھو کتنا ظلم کیا تھا انہوں نے۔ بس اب ان کی یاد میں دیکھو ہر سال غم کا سال ہے، ظاہر ہے ان کی شہادت یہ بندہ بھول تو نہیں سکتا، نہ بھولنے کی چیز ہے۔ بس اسی لیے محرم میں زیادہ زیادہ عبادت کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، 9-10 کا روزہ رکھے، بہت ثواب ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اور ایک حدیث شریف میں کہ انہوں نے کہا تھا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ مطلب یہودی ایک روزہ رکھتے تھے نا، تو انہوں نے کہا اس سے مشابہت ختم کرنے کے لیے 2 روزے رکھوں گا۔ پھر اگلے سال ان کا وصال ہو گیا تو وہ 2 روزے نہ رکھ سکے، لیکن آپ لوگ 2 روزے رکھا کریں، 9ویں کو 10ویں کو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے لیے بس اپنے اماموں کے لیے دعا کیا کریں، پاک لوگ تھے، شہید تھے، بخشے ہوئے تھے، ہمارے نبی کے نواسے تھے۔ ہم تو بدبخت یزید کو بددعا ہی دے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، روزے رکھیں تو خصوصی میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔